بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 287 ہے، جس کا عنوان ہے باب الدلیل علی ان نوم الجالس لا ينقض الوضوء۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ فبی قال حدثنی زہیر بن حرب قال حدثنا اسماعیل بن علیۃ قال وحدثنا شیبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث کلاہما عن عبد العزیز عن انس رضی اللہ عنہ قال اقیمت الصلاۃ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجی لرجل وفی حدیث عبد الوارث ونبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یناجی الرجل فما قام الى الصلاۃ حتی نام القوم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نماز کھڑی ہو گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص سے سرگوشی میں مصروف تھے، اور آپ علیہ السلام مسلسل اس سے سرگوشی کرتے رہے کہ صحابہ کرام سو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز پڑھائی، یعنی بیٹھ کر سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں زہیر بن حرب بن شداد ثقۃ ثبت، اور دوسرے ہیں اسماعیل ابن علیہ ثقۃ ثبت حافظ، تیسرے ہیں شیبان بن فروخ الحبطی، اور چوتھے ہیں عبد الوارث بن سعید بن زکوان ثقۃ ثبت، پانچویں ہیں عبد العزیز بن صہیب، اور چھٹے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایات میں سے ہے، اور اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں بصری راویوں کا تسلسل ہے سوائے زہیر کے کہ وہ نسائی ہیں، پھر بغدادی ہیں۔ حدیث میں لفظ نجیٌ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے خفیہ گفتگو یا سرگوشی کرنا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی اہم ضرورت کے تحت مقتدیوں کی موجودگی میں کسی ایک شخص سے الگ گفتگو کرنا جائز ہے۔ شریعت میں 2 افراد کو تیسرے کی موجودگی میں سرگوشی سے اس لیے روکا گیا ہے تاکہ اسے دکھ نہ ہو، لیکن پوری جماعت کی موجودگی میں کسی ایک سے بات کرنا اس ممانعت میں نہیں آتا۔ اس واقعے سے یہ اہم نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی اقامت ہو جانے کے بعد بھی کسی اہم دینی یا ملی معاملے پر گفتگو کرنا جائز ہے، اگرچہ بلا ضرورت بات کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی مصلحت یا اہم کام درپیش ہو تو اسے نماز پر مقدم کیا جا سکتا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم معاملے کو نماز شروع کرنے پر ترجیح دی۔ حدیث میں یہ ذکر نہیں ملتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل گفتگو کے بعد اقامت دوبارہ کہی گئی۔ فقہی اعتبار سے اصول یہ ہے کہ اگر اقامت اور نماز کے درمیان طویل فاصلہ ہو جائے یا کوئی ایسا کام جیسے کھانا پینا وغیرہ پایا جائے جو نماز سے بالکل کاٹ دے تو اقامت دوبارہ کہنی چاہیے۔ تاہم اگر مجلس تبدیل نہ ہو اور کوئی بڑا فاصلہ نہ آئے تو وہی پہلی اقامت کافی ہے، جیسے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صراحت کی ہے کہ محض گفتگو یا سنتوں کی ادائیگی سے اقامت کا اعادہ ضروری نہیں ہوتا۔ روایت میں آتا ہے کہ انتظار کی طوالت کی وجہ سے قوم سو گئی۔ دیگر محدثین جیسے اسحاق بن راہوے اور ابن حبان، ان کی وضاحت کے مطابق اس سے مراد گہری نیند نہیں بلکہ اونگنا مراد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے بیدار ہونے کے بعد نیا وضو کیے بغیر اسی حالت میں نماز ادا کی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مکمل بے ہوشی والی نیند نہیں تھی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کا جو پہلا فائدہ ہے اس کے اوپر ہم فتح الملہم کے حوالے سے بات کر چکے ہیں۔ دوسرا فائدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور بلند اخلاق کا اظہار ہے۔ یہ واقعہ آپ علیہ السلام کے مثالی اخلاق اور بے پناہ تواضع کی ایک عظیم مثال ہے کہ آپ علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ نماز کے لیے صف درست ہونے اور اقامت مکمل ہو جانے کے بعد بھی جب ایک ضرورت مند شخص نے آپ علیہ السلام سے اپنی حاجت کا ذکر کیا تو آپ علیہ السلام نے اسے رد نہیں فرمایا، بلکہ آپ علیہ السلام اس کی ضرورت سننے کے لیے کھڑے ہو گئے اور طویل وقت تک اس سے گفتگو فرمائی تاکہ اس کی حاجت پوری ہو سکے۔ یہ عمل قرآن کریم کی اس آیت کی عملی تصویر ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ بلا شبہ آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا عالم یہ تھا کہ امتیوں کی تکلیف آپ پر گراں گزرتی تھی، اور آپ علیہ السلام ہر وقت مومنین کی خیر خواہی اور ان پر رحم فرمانے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ یہاں بھی اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اقامت ہو جانے کے بعد بھی امام کو کوئی اچانک ضرورت یا اہم کام پیش آ جائے تو اس کے لیے اس کام میں مشغول ہونا جائز ہے۔ یہی حکم دیگر ذمہ داران کے لیے بھی ہے، کیونکہ ضرورت کے وقت نماز شروع کرنے میں تھوڑی تاخیر کرنا شرعاً درست ہے۔ یہ فائدہ بھی حاصل ہوا کہ نماز کی اقامت اور شروع کرنے کے درمیانی وقفے میں بات چیت کرنا جائز ہے، خاص طور پر جب بات کسی اہم معاملے کے بارے میں ہو۔ اگرچہ بعض فقہا جیسے حضرت ابراہیم نخعی اور امام زہری رحمہم اللہ نے اسے پسند نہیں کیا، اور احناف کے ہاں بھی عام حالات میں اسے مکروہ سمجھا جاتا ہے، لیکن علامہ عینی اور دیگر محققین نے وضاحت فرمائی ہے کہ احناف کے نزدیک کراہت صرف اس صورت میں ہے جب گفتگو بلا ضرورت ہو۔ اگر بات چیت کسی دینی ضرورت یا اہم مقصد کے لیے ہو تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ اگر اقامت اور نماز کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ اقامت دوبارہ کہی جائے، تاہم اگر فاصلہ زیادہ نہ ہو اور مجلس تبدیل نہ ہوئی ہو تو پہلی اقامت ہی کافی ہوتی ہے۔ اس واقعے سے ایک بہت بڑا اخلاقی اور انتظامی اصول ملتا ہے کہ جب بہت سے کام ایک ساتھ سامنے آ جائیں تو جو کام سب سے زیادہ اہم ہو اسے پہلے کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت ہو جانے کے باوجود اس شخص سے گفتگو فرمائی، کیونکہ اس وقت اس دینی ضرورت کو پورا کرنا اور اس کی مصلحت نماز کو فوراً شروع کرنے سے زیادہ اہم تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کے وسیع تر مفاد میں بعض اوقات مستحب یا سنت کاموں میں تھوڑی تاخیر کی جا سکتی ہے۔ اس حدیث سے ان فقہا کے موقف کی تردید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مؤذن کے قد قامت الصلاۃ کہتے ہی امام پر فوراً تکبیر تحریمہ کہنا واجب ہو جاتا ہے، جیسا کہ فتح الباری میں وضاحت کی گئی ہے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اقامت مکمل ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو امام کے لیے نماز شروع کرنے میں تاخیر کرنا جائز ہے، اور یہ عمل سنت کے خلاف نہیں ہے۔ اس واقعے سے ایک اور اہم فقہی اصول یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی اہم ضرورت یا مصلحت کی خاطر نماز کو اس کے بالکل ابتدائی وقت سے تھوڑا مؤخر کرنا جائز ہے، اگرچہ افضل یہی ہے کہ نماز اول وقت میں ادا کی جائے۔ ابھی قال حدثنا عبید اللہ بن معاذ العنبری قال حدثنا ابی قال حدثنا شعبۃ عن عبد العزیز بن صہیب سمع انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال اقیمت الصلاۃ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یناجی رجلا فلم یزل یناجیہ حتی نام اصحابہ ثم جاء فصلی بہم۔ اس کا ترجمہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں عبید اللہ بن معاذ العنبری ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں ان کے والد گرامی معاذ بن نصر ثقۃ متقن، اور تیسرے ہیں شعبہ بن الحجاج۔ بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ ابھی قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال اخبرنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت انس رضي الله عنه يقول كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون قال قلت سمعته من انس رضي الله عنه قال اي والله۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سو جاتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ بات حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں، اللہ کی قسم۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن حبیب الحارثی ثقۃ، دوسرے ہیں خالد بن الحارث ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں قتادہ بن دعامہ السدوسی ثقۃ ثبت۔ حدیث کے الفاظ کہ ولا یتوضؤون کہ وہ وضو نہیں کرتے تھے، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کی نیند وضو کو نہیں توڑتی۔ اس مسئلے میں علماء کے درمیان 8 مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، جن کی تفصیل سبل السلام جیسی کتب میں موجود ہے۔ فقہائے احناف کے نزدیک وضو اس نیند سے ٹوٹتا ہے جو انسان کی قوت ماسکہ یعنی اپنے جسم پر قابو رکھنے والی قوت اس کو ختم کر دے، جس سے مقعد زمین سے اٹھ جائے،
سادہ لفظوں میں اگر کوئی شخص کروٹ کے بل، پہلو کے بل، پیٹھ کے بل یا اوندے منہ سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے برعکس نعاس یعنی ایسی ہلکی اونگ جس سے انسان کو اپنے ارد گرد کی باتوں کا احساس رہے، اس سے احناف کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا۔ احناف اس موقف پر دو اہم احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ پہلی دلیل حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں مقاد کا بندھن ہیں، لہذا جو شخص گہری نیند سو جائے اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ اس حدیث کو امام نووی اور دیگر محدثین نے حسن قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان جاگ رہا ہے یا ہوش میں ہے اسے اپنے جسم پر کنٹرول رہتا ہے، لیکن سوتے ہی یہ کنٹرول اور اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا سجدے کی حالت میں سونے والے پر وضو واجب نہیں جب تک کہ وہ لیٹ نہ جائے، کیونکہ جب انسان لیٹ جاتا ہے تو اس کے جوڑ اور مفاصل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وضو کے ٹوٹنے کا اصل سبب جسم کے مفاصل کا ڈھیلا ہونا ہے اور بے قابو ہو جانا ہے۔ ابھی قال حدثني احمد بن سعید بن صخر الدارمی قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ انه قال اقیمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلی اللہ علیہ وسلم يناجيه حتى نام القوم او بعض القوم ثم صلوا آخر کتاب الطہارہ و اول کتاب الصلاۃ۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نماز کھڑی ہو گئی، ایک شخص نے کہا کہ مجھے ایک ضرورت ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس سے سرگوشی کرنے لگے یہاں تک کہ قوم سو گئی یا بعض لوگ سو گئے، پھر تمام حضرات نے نماز پڑھی۔ یہ کتاب الطہارہ کی آخری حدیث ہے اور ہمارے اگلے سبق سے کتاب الصلاۃ شروع ہو جائے گی۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں احمد بن سعید بن صخر الدارمی ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں حبان بن ہلال ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں حماد بن سلمہ بن دینار اور چوتھے ہیں ثابت بن اسلم البنانی ثقۃ عابد۔ یہاں ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد اور نکات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔